گھر میں ایک فرد ایسا ہونا چاہیے جو خود جانور ذبح کرے, وہ بہتر ہے. بولا کہ یہ لائیو رکھتے ہیں, یہ لائیو خالی نہیں رکھتے ہیں ماقب صاحب, بلکہ یہ لائیو رکھنے کے بعد کمنٹری بھی کرتے ہیں. اس کے بعد کسائی آ گیا, پھر اس نے چاقو اٹھایا, پھر گردن پہ رکھا, اس کے بعد ذبح کرنے کے لیے تیار ہے. یہ کون سا طریقہ؟ جو بھی شخص جس گھر میں قربانی ہوگی, آپ کو قربانی کے گوشت کو تقسیم کرنا ہے تو اپنے بچوں کو بیچیں, مردوں کو بیچیں, برائے کرم عورتوں کو نہ بیچیں, اپنی بہنوں کو, اپنی بیٹیوں کو نہ بیچیں. نمبر 1, آپ نے عاقب صاحب پچھلی عید پہ بھی دیکھا ہوگا, پچھلی عید پہ جب یہاں پہ ہمارے مسلمان بھائیوں نے قربانی کی, انہوں نے قربانی کا آدھا گوشت ڈسٹ بن میں پھینکا. آپ قربانی کے کھالوں کو دیکھیں, وہ ہم نے ڈسٹ بن سے اٹھائے ہیں. اگر آپ قربانی کے کھال کو خود استعمال نہیں کرنا چاہتے ہیں تو آپ ان کو دے دیجئے, جن کو اوڑھنے کے لیے کچھ نہ ہو وہ اس میں استعمال کر سکتا ہے. آپ مدارسوں کو دے دیجئے, آپ محتاجوں کو دے دیجئے. آپ ان قربانی کے کھالوں کو ضائع کیوں کرتے ہیں؟ اور قربانی کے جانور کا جو سر ہوتا ہے یہ تو حلال ہے, کس نے اس کو حرام کیا ہے؟ اگر آپ کو سر کی ضرورت نہیں ہے تو آپ کسی فقیر کو ڈھونڈیے, اس کو دے دیجئے. لیکن آپ ان تمام کھالوں کو, ان تمام سروں کو آپ جمع کر کے ڈسٹ بن میں پھینکتے ہیں, یہ تو قربانی کے گوشت کے ساتھ بے حرمتی ہو جاتی ہے. تو امت مسلمہ سے, پوری قوم سے, بالخصوص ہماری وادی کشمیر سے جتنے بھی مسلمان اس وقت قربانی کر رہے ہیں, برائے کرم ان چیزوں کا خیال رکھیں. قربانی کے گوشت کو حصے کیجئے, خود بھی کھا سکتے ہیں, فقراء کو کھلا سکتے ہیں, آپ رشتہ داروں کو دیجئے, آپ ہمسایوں کو دے دیجئے, لیکن ضائع ہونے مت دیجئے. جیسے ہی قربانی کرتے ہیں تو اس کا ویڈیو اٹھاتے ہیں اور سوشل میڈیا پہ ڈالتے ہیں, جس میں ہمارے جو غیر مسلم جو برادری ہیں ان کے جو سینٹیمنٹ سے وہ ہرٹ ہوتے ہیں. تو آپ کیا کہیں گے اس میں؟ دیکھیے, میں نے اس سے پہلے بھی بتایا کہ قربانی کرنے میں اخلاص ہونا چاہیے. اس سوشل میڈیا کی وجہ سے بالخصوص جو لوگ ہر عبادت کو لائیو کرتے ہیں, اس سے وہ اخلاص باقی نہیں رہتا. آپ کو قربانی کا جانور ذبح کرنا ہے اللہ کی رضا کے لیے, نہ کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے. اور ایون یہ جیسا کہ آپ نے بولا کہ یہ لائیو رکھتے ہیں, یہ لائیو خالی نہیں رکھتے ہیں ماقب صاحب, بلکہ یہ لائیو رکھنے کے بعد کمنٹری بھی کرتے ہیں. اس کے بعد کسائی آ گیا, پھر اس نے چاقو اٹھایا, پھر گردن پہ رکھا, اس کے بعد ذبح کرنے کے لیے تیار ہے. یہ کون سا طریقہ؟ بہت اچھا سوال کیا آپ نے. سب سے پہلے میں یہ کہوں گا, جو بھی شخص جس گھر میں قربانی ہوگی, آپ کو قربانی کے گوشت کو تقسیم کرنا ہے تو اپنے بچوں کو بیچیں, مردوں کو بیچیں, برائے کرم عورتوں کو نہ بیچیں, اپنی بہنوں کو, اپنی بیٹیوں کو نہ بیچیں. نمبر 1, میں امت مسلمہ سے گزارش کروں گا کہ برائے کرم ان چیزوں سے باز آ جائیے. لائیو رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہمیں دوسرے کے جذبات کا خیال رکھنا ہے, ہمیں دوسرے کے جذباتوں کو خیال رکھنا ہے. آپ جانور کو ذبح کرنا ہے, اللہ کی رضا کے لیے ذبح کیجیے. آپ کو ذبح کرتے وقت دعا کرنا چاہیے. اور آپ لوگ فیس بک پہ ہوتے ہیں, آپ لوگ لائیو میں ہوتے ہیں, تو اس سے اخلاص ختم ہو جاتا ہے. نمبر 2, قربانی کا گوشت جب آپ تقسیم کرنے کے لیے جائیں گے, سب سے پہلے دروازہ کھٹکھٹائیے. جس کے گھر میں آپ کو داخل ہونا ہے پہلے دروازہ کھٹکھٹائیے. آپ وداؤٹ پرمیشن کسی بھی گھر میں داخل نہیں ہو سکتے. اور یہ میری بات نہیں ہے, یہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے, یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلھا. تو اجازت کے بغیر آپ کو گھر میں داخل ہونا نہیں ہے. جب کوئی گوشت پکڑنے والا گھر میں نکلے گا وہ مرد ہونا چاہیے, عورتیں نہیں نکلنی چاہیے, بیٹی نہیں نکلنی چاہیے, ہماری بہن نہیں نکلنی چاہیے, کیونکہ دور فتنوں کا ہے. اور جو افراد, جو میرے عزیز, جو میرے جگر اس وقت قربانی کا گوشت تقسیم کرنے کے لیے نکل رہے ہیں, بائکس پہ, سکوٹی پہ وغیرہ, جیسے کہ میں نے خطبے میں بھی فرمایا ہے کہ ان کو چاہیے کہ وہ بائک اور سکوٹی بڑی آرام سے چلائیں, کسی جلد بازی کا شکار نہ ہو, کسی بھی جلد بازی کا شکار نہ ہو. آپ نے کل بھی سنا ہوگا, کل ایک حادثہ پیش آیا ہے, دونوں کی موت واقع ہو گئی, دونوں کے ایٹ اے ٹائم. انسانیت کا بچاؤ, انسانیت کا خیال کیجیے, اپنی جان کا خیال کیجیے, اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالیے. کسی کو آپ کو جانا ہے, آپ کو کسی بھی جگہ جانا ہے تو شوق سے جائیے, لیکن بڑی احتیاط سے, بڑی آرام سے. اور آپ نے عید کی بات چھیڑی, عید کے دن یہاں پہ ہمارے عزیز نکلتے ہیں پارکوں میں, وہ پارکوں میں جاتے ہیں گھومنے کے لیے وغیرہ وغیرہ. اگر لڑکے نکلتے ہیں تو لڑکیوں کو نکلنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں یہ کہوں گا کہ وہ والدین بالکل بے غیرت ہیں, وہ والدین بالکل بے غیرت ہیں. ہمارے والد, ہماری مائیں بالکل بے غیرت ہیں جو اپنے بچوں کو اس طریقے سے اجازت دیتے ہیں کہ وہ غیر محرم کے ساتھ پارکوں میں گھومتے رہتے ہیں. کیا فائدہ ہے یہ؟ اور یہ عید کا پیغام ہے؟ یہ تو عید کا پیغام بالکل نہیں ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عید ہمارے لیے خوشی ہے. خوشی کو حرام کام میں تبدیل کرنا یہ بالکل شرعاً جائز نہیں ہے. اور آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ پارکوں میں جاتے ہیں, ہمارے بچے پارکوں میں جاتے ہیں, پارکوں میں ڈانس ہوتا ہے, پارکوں میں سانگس ہوتے ہیں, پارکوں میں خرافات ہوتے ہیں, پارکوں میں رسومات ہوتے ہیں. تو ان چیزوں سے ہمیں بچنے کی انتہائی زیادہ ضرورت ہے. اپنے آپ کو اسلام کے سانچے میں ڈالیے, اپنے آپ کو اسلام کے دائرے میں داخل کیجئے. یا ایھا الذین آمنوا, اس آمنوا کے دائرے میں اپنے آپ کو داخل کرنا بہت ضروری ہے. میں یہ نہیں کہوں گا سبھی ہیں, بعض ایسے ہیں
जो ईद की नमाज सुबह अदा करते हैं और जोहर की नमाज में वो मस्जिद में होते हैं, और बाज़ ऐसे हैं जो कुर्बानी करते हैं उससे पहले कभी नमाज नहीं पढ़ी होती, जो कुर्बानी करते हैं, जो ईद की नमाज के लिए निकलते हैं लेकिन जोहर नहीं पढ़ते, वो पार्कों में होते हैं।